بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ اعقاف آیات 21 تا 35 یہ دورہ قرآن کے پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ چونکہ سرداران قریش اپنی بڑائی کا زہم رکھتے تھے اور اپنی ثروت اور مشیخیت پر پھولے نہ سماتے تھے، اس لیے یہاں ان کو قوم عاد کا قصہ سنایا جا رہا ہے، جس کے متعلق عرب میں مشہور تھا کہ قدیم زمانے میں وہ اس سرزمین کی سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی۔ احقاف ایک فن کی جمع ہے اور اس کے لغوی معنی ریت کے لمبے لمبے ٹیلے ہیں جو مستطیل، مرتفع اور قدرے مخفی ہوں اور جو بلندی میں پہاڑوں کی حد کو نہ پہنچتے ہوں، اور اصطلاحاً یہ سرائے عرب الربع خالی کے جنوبی حصے کا نام ہے۔ یہ علاقہ حضرت موت کے شمال میں عمان تک پھیلا ہوا ہے، جہاں آج کوئی آبادی نہیں ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ قوم عاد کا اصل علاقہ الاحقاف تھا، جہاں سے نکل کر وہ گرد و پیش کے ممالک میں پھیلے اور کمزور قوموں پر چھا گئے۔ آج کے زمانے میں بھی جنوب عرب میں یہی بات مشہور ہے کہ عاد اسی علاقے میں آباد ہے۔ اسی علاقے میں وہ آباد تھے، یہ بات مشہور ہے۔ الاحقاف کی موجودہ حالت کو دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی یہاں ایک شاندار تمدن رکھنے والی طاقتور قوم آباد ہوگی۔ غالب گمان یہ ہے کہ ہزاروں برس پہلے یہ ایک شاداب علاقہ ہوگا اور بعد میں آب و ہوا کی تبدیلی نے اسے ریگزار بنا دیا ہو۔ آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک لک و دک ریگستان ہے جس کے اندرونی حصوں میں جانے کی بھی کوئی ہمت کر ہی نہیں سکتا، اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو، اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب کہ وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ جنہوں کا یہ واقعہ بطل نخلا ہی میں پیش آیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مایوس ہو کر مکہ معظمہ کی طرف واپس ہوئے تھے۔ راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلا میں قیام کیا۔ وہاں عشاء یا فجر یا تہجد کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنہوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو دیکھا بھی نہیں تھا اور نہ ان کی آمد کو محسوس فرمایا تھا، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی۔
بطن نخلا دراصل ایک مقام کا نام تھا جہاں آج طائف اور ریاض سے مکہ کی طرف آنے والے راستے آپس میں ملتے ہیں۔ آج کل اس مقام کو السیل الکبیر کہا جاتا ہے، یا بعض روایات کے مطابق یہ مقام عظیمہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنی سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کتب آسمانی پر ایمان لائے ہوئے تھے، اس لیے قرآن سننے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وہی تعلیم ہے جو پہلے انبیاء دیتے چلے آئے ہیں، اس لیے وہ اس کتاب اور اس کے لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد جنوں کے پے در پہ وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی روح برو، ان کی روح در روح ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔